والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، اور یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 65 65واں پارٹ ہے یہ۔ اس سے پہلے کے جو 2 پارٹوں میں آپ نے بات سنی، 2 اور 3 پارٹوں میں اسی ضمن میں کچھ باتیں اور آگے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ نے یہ جو آیت سنی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ کس میں؟ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے بیزار ہیں۔ ابھی ابراہیم کا اسوہ اور نمونہ دیکھے گا کچھ زیادہ لوگوں کو، کیونکہ عید قرباں ابھی پاس میں ہے، اور علماء کرام بھی اس چیز کو بیان کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی آپ کو کرنی ہے۔ وہ اس بات کو آپ کو نہیں بتائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی آزمائشیں، کتنے امتحان ابراہیم علیہ السلام سے لیے، اور ان امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام ان امتحانوں میں کتنے کامیاب ہوئے۔ اب یہیں پر سورہ ممتحنہ کی اس آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین یہ جو بیان فرما رہا ہے، اس کو آپ غور سے سنو اور اپنی زندگی سے موازنہ کرو کہ جس کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بتایا جا رہا ہے، جس کو ہمارے لیے آئیڈیل بتایا جا رہا ہے، ان کا کام کیا تھا، اور ہم جو اس وقت موجود ہیں ہمارا کام کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے بیزار ہیں۔
قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ان سے بھی بیزار ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ہم تمہارے منکر ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا۔ جو ابراہیم کا دوست وہ اللہ کا دوست، اور ابراہیم نے بھی اس بات کا خیال رکھا کہ جب اللہ نے مجھے دوست بنایا ہے تو میں اللہ کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا، یا نہیں بناؤں گا میں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا، حتیٰ کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ دوستی کی صرف ایک ہی وجہ جائز ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا، کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم اللہ واحد پر ایمان لے آتے ہو تو پھر تم سے دوستی ہو سکتی ہے، اور اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لا سکتے تو تم سے دوستی نہیں ہو سکتی، دشمنی ہوگی۔ اب موازنہ کرو آپ مسلمانوں کا کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، کن کے ساتھ میں ان کی یاری ہے، کیا وہ ان کی دوستی کو نبھانے کے لیے قرآن میں تعویلات نہیں پیش کر رہے ہیں، جبکہ واضح آیات، واضح احکامات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں مذکور۔ جہاں تمہیں کوئی تعویلیں نہیں کرنی چاہیے تھی وہاں پر تم تعویلیں کر رہے ہو۔ بھائی اللہ کو کیا جواب دو گے آپ کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو پھر اللہ کو حساب کتاب کیا دو گے آپ؟ کہ اللہ رب العالمین وہ تھوڑا ایسا تھا، تھوڑا ویسا تھا۔ جب آپ کے باپ کا کوئی دوست ہوتا ہے تو آپ اس کی بھی بڑی عزت کرتے ہو، بڑا احترام کرتے ہو، کیوں؟ کہ ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں یہ۔ اور جو آپ کے والد صاحب کا دشمن ہو تو پھر والد صاحب کے سامنے تعویلیں پیش کرنے لگتے ہو آپ، ایسا ہے کیا؟ تھوڑا ملا کر دیکھیے آپ اس کو، تھوڑا موازنہ کیجیے آپ اس میں، کہ جو کوئی آپ کے والد کا دشمن ہو اس دشمن سے ساٹھ گاٹھ کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے آپ کوئی تعویلیں پیش کرتے ہو؟ کہنے وہ ابا حضور آپ نے غلط اس سے دشمنی رکھ لی ہے، وہ دشمنی کے لائق نہیں ہے، وہ دوستی کے لائق ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے یا ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن ایسا اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پر تو باپ لات مار کر بھگا دے گا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، کیوں؟ منع کیا نا میں نے، اس کے ساتھ نظر نہیں آنا، لیکن اس کے بعد بھی تم اس کے ساتھ نظر آ رہے ہو، تب باپ کا یہ رویہ۔ تو اللہ رب العالمین کا رویہ کیا ہوگا پھر؟ کہ نہیں تم نے بہت اچھا کیا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں زبردستی میں کیوں ابراہیم کو پریشان کرتا کہ تم دشمنی میں مول لے لو اپنے باپ سے اللہ کے خاطر۔
अल्लाह के खातिर समाज से दुश्मनी मोल ले लो, तुमको आग में जलना पड़े। तो ऐसी कुछ तावीलात वहां पर नहीं थी। अगर ऐसी कुछ तावीलात होती तो बताइए आप कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नमाज में है तो आपके ऊपर, आपकी पीठ में ऊंट की उजली डाल दी जा रही है, उनको इतना परेशान किया जा रहा है। क्यों? कुछ साठ गांठ कर लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। क्या दिमाग में सवाल पैदा नहीं होता? दैट्स व्हाई। कैसे? क्यों? वो ऐसा क्यों? इसीलिए आपके दिमाग में पैदा नहीं होता क्योंकि मौलवी बैठा हुआ है बेचारा, भाड़े का टट्टू, उसने कुछ आयतें आपके सामने पढ़ी और तावीलें उसकी आपके सामने बयान कर दी, आपने मान लिया। आपने अपना रिश्ता किताबुल्लाह से नहीं जोड़ा, आपने अपना रिश्ता सुन्नते रसूलुल्लाह से नहीं जोड़ा। अगर आप अपना रिश्ता किताबुल्लाह से जोड़ लिए होते, अगर आप अपना रिश्ता सुन्नते रसूलुल्लाह से जोड़ लिए होते तो शायद आज ये दिन देखना आपको ना पड़ता, शायद। लेकिन नहीं, अल्लाह की नाराजगी चलेगी, बंदों की नाराजगी नहीं चलेगी। मौलाना साहब ये आप जो तशरीह करते हो, ये कुछ भी तशरीह करने लगते हो आप, कुछ भी तावीलात पेश करते हो आप। तो आप देखिए कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ताबुदून मिन दूनिल्लाहि कफरना बिकुम, ये लिख करके लिखते हैं कि ऐ बेदीनकुम व तारीक़कुम, यानी तुम्हारे दीन से, तुम्हारे दीन का हमने, तुम्हारे तरीके का हमने कुफ्र किया, तुम्हारे दीन का हमने इनकार किया। मैं तो कम ही कह रहा था, इब्न कसीर तो कुछ ज्यादा कह रहे हैं। तुमने काफिरों के दीन को मान लिया, उनको तस्लीम कर लिया, और फिर उसके बाद में आप कुरान की आयत पढ़ रहे हो, आप गाली देते हो वसीम रिजवी को। प्रैक्टिकली तो तुमने कुरान को बदल दिया, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक इन गुलामों का ये मसलक है कि नाक़िस किताब जो सिखाती नहीं उम्मत को गुलामी के तरीक़, तुम जैसे हो वैसा सोचते हो। तुमने तो निफाक में मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकीन को भी पीछे छोड़ दिया। वो भी अगर मौजूद रहते तो तुमको देखकर शर्म से मर जाते, जबकि वो भी इस्लाम की मुखालिफत में खड़े हुए थे। वो अपने कुफ्र को अपने दिल के अंदर छुपाए रखते थे, जबान से वो इकरार करते थे, लेकिन तुम जबान से कुरान की आयत पढ़ रहे हो और कुरान की आयत पढ़ करके तावीलें लोगों के दरमियान में पेश कर रहे हो आप कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा। वैसी तावीलें उन्होंने पेश नहीं की, वरना वो भी तो ऐसी तावीलें पेश कर सकते थे, लेकिन नहीं, शैतान ने बहुत लंबा राउंड लिया और लंबा राउंड लेकर आपको आपके दीन से, आपको आपके इस्लाम से दूर कर दिया, और इसका आपको एहसास तक नहीं हो सका। ये कौन जिक्र कर रहे हैं? क़ाल इब्न कसीर ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि कफरना बिकुम क्या बेदीनिकुम व तरीक़कुम, कि हम तुम्हारे दीन और तुम्हारा जो तरीक़ा है उसका इनकार करते हैं। तो मुसलमानों, क्या तुम इंसान के बनाए हुए दीन का इनकार करोगे? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कुरान की आयतें तुम्हारे सामने हैं, उसकी तशरीहात तुम्हारे सामने हैं, लेकिन इसके बाद भी हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये बात हमारी तबीयत में कुछ बैठती नहीं है, जरा कुछ जचती नहीं है। तबीयत में बैठ जाए तो मान ले, हमने शरीयत पर ईमान नहीं लाया है, तबीयत पर ईमान लाया है। तबीयत हमारी जैसी कहेगी हम वैसा करेंगे। और यहां पर ये जो आयत है कि वबदा बैनना व बैनकुम अल-अदावतु वल बग़ज़ा अबदा,
اس کے بعد میں لکھتے ہیں یعنی وقد شرعت العداوۃ والبغضاء من الآن بیننا وبینکم ما دمتم علی کفرکم، کہ یہ جو آیت ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں دشمنی ہے، بیر ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت شروع ہو گئی اب۔ کب تک؟ جب تک کہ تم اپنے کفر پر قائم ہو۔ اب یہ بتائیے صاحب کہ اتنی واضح ہے آیات، یا اس کی تشریح بھی اتنی واضح تشریح، ابن کثیر کے حوالے سے کبھی یہ تشریح آپ نے سنی صاحب؟ نہیں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو جو میرے مسلک کے مطابق رہے گا میں وہ بیان کروں گا، اور جو میرے مسلک کے مطابق نہیں رہے گا میں اس کو بیان نہیں کروں گا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ جب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ سنو بھائی سنو، علماء کرام کو یہ سننا چاہیے، یہ پارٹ سنیں، اور اس آیت کو کی جو تشریح ہم نے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے آپ کے سامنے کی ہے، اس تشریح کو وہ کہیں کہ نہیں غلط، تم نے سے تشریح صحیح نہیں کی ہے، حافظ ابن کثیر نے ایسا نہیں کہا ہے، حافظ ابن کثیر نے ایسا نہیں کہا ہے، جبکہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ اب بتائیے آپ، تو بھائی پھر ہم کہہ دیں گے کہ سوری، معافی مانگ لینے میں کیا حرج ہے، لیکن اگر تم نے بیان نہیں کیا ہے تو تم معافی مانگو عوام کے سامنے کہ نہیں، یہاں سے جو باتیں آ رہی ہیں یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق، عوام کے سامنے آپ بتاؤ۔ کیوں؟ کب تک بانٹے رہو گے؟ کسی کو سنی، کسی کو وہابی، کسی کو بریلوی بنا کر نبی کی امت کو یہ فرقوں میں، مسلکوں میں اور ٹکڑوں میں بانٹ کر کب تک رکھو گے؟ اللہ کے فرمان کو یاد کرو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ آپ مضبوطی سے نہیں تھام رہے ہو، آپ یہ کیسے کر سکتے ہو کہ آپ کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، آپ نے مضبوطی سے نہیں تھاما اور بانٹ دیا الگ الگ مسلکوں میں اور فرقوں میں۔ کوئی بھی عالم کھڑے ہو کر کے اگر بیان کرے کہ نہیں تمہیں ایسا کرنا چاہیے، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم کتاب و سنت کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں ہم؟ لیکن مولوی کو تو اپنے پیٹ کی فکر ہے کہ جس دن میں نے اسلام کو ممبر رسول سے بیان کیا اس دن مجھے کہا جائے گا کہ اخرج انکا رجیم، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، تب نکل جاؤ یہاں سے۔ بہت سے کھڑے ہوئے لائن لگا کر، بہت سے کھڑے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی زندگی کے کسی مسئلے پر اسلام کو لے کر کے آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وَبَدَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، یہ مشروط ہے کہ جب تک کفر پر قائم ہو ہمارے اور تمہارے درمیان میں دشمنی۔ اب یہ بتائیے کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو، آپ دونوں مل کر، یہ بھی اور وہ بھی، چھوٹے بھائی بھی اور بڑے بھائی بھی، دونوں مل کر پھر الیکشن لڑے، کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ دونوں مل کر بازار جائیں، مارکیٹنگ کریں دونوں مل کر۔ بتائیے آپ تصور کیجئے ذرا کہ ایک اسلام کی جماعت کا آدمی اور ایک کفر کی جماعت کا آدمی، پھر جو اسلام کی جماعت کا آدمی ہے وہ کفر کی پارٹی سے کھڑا ہو، پھر الیکشن لڑے جی اور ووٹ مانگے۔ اب یہ ایک صاحب نے کسی مفتی صاحب کا ایک ویڈیو پہنچایا صاحب، وہ بیچارے بڑے قوم کے مارے بڑے غم میں گھولے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی یو پی میں الیکشن آنے والا ہے،
محلے محلوں میں جا کر کے اور جگہ جگہ میں جا کر کے ایسے کینڈیڈیٹ کو کھڑے کرنے سے روکو جو ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. جاؤ آپ ان کے پاس جاؤ, جا کر کے ملو, اور جو آپ کی بات کو نہیں مانتا ہے اس کا بائیکاٹ کرو. یہ باتیں بھی آ گئی صاحب اب سامنے, جبکہ باتیں یہ آنی چاہیے تھی کہ اسلام پر جو مسلمان عمل نہ کرے اس کا بائیکاٹ کرو. وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا, مسلمانوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا. تب ویسی تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا, جمعے کے دن آیا ہے, اٹھاؤ اس کو باہر کرو. گیٹ اپ. کیوں آیا ہے ابھی؟ ہفتے بھر تو نے کفر کو نبھایا ہے, اب اسلام کو نبھانے کے لیے یہاں پر آ رہا ہے. یہ ہونا چاہیے نا صاحب, علماء کی زبان سے یہ بات نکلے کہ اگر تم اسلام پر عمل نہیں کرو گے تو تمہارا بائیکاٹ ہوگا. یہاں پہ صاحب جو اسلام پر عمل کی بات کرتا ہے اسی کا بائیکاٹ ہوتا ہے. ہماری مسجد میں نہیں ہونا, تمہارے باپ کی مسجد ہے, تم جا کر کے اپنی مسجد رکھو اپنے پاس اور اللہ کو جا کر کے حساب کتاب دینا. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے کچھ کر لیا؟ ہم نے کچھ کر لیا؟ تم ہوئی بن اخطب یہودی کے ساتھی ہو. حق بات کو جو بربلا بیان کر رہا ہے تم اس کو حق بات بولنے سے روک رہے ہو, روڑا بن رہے ہو تم, جیسے روڑا ہوئی بن اخطب یہودی بنا تھا. دیکھ رہے ہو آپ, حالات دیکھ رہے ہو, ساری چیزیں آپ کے سامنے, سارے پس منظر آپ کے سامنے. اس پس منظر میں یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات کو نہیں مانتا ہے, میں جانتا ہوں کہ یو پی میں 128 سیٹیں ایسی ہیں کہ جو بہومت میں جہاں پر مسلمان آ سکتا ہے وہاں پر ووٹ کاٹنے کے لیے الگ الگ جماعت سے کسی کو کھڑے ہونے مت دو, اور جو کھڑا ہوتا ہے اس کو روکو, اور جو نہیں مانتا اس کا بائیکاٹ کرو. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اسلام پر عمل پیرا نہ ہو اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4, اور اس کی جو تشریح بیان کی, اس تشریح کے مطابق جو مسلمان نہیں رہتا ہے اس کا بائیکاٹ ہوگا, اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی جائے گی. اس کو کوئی لڑکی اس کے ہاں دے گا, نہ اس کے ہاں کی لڑکی کوئی مانگے گا. کچھ قدم اٹھاؤ اسلام کو لے کر تو اللہ رب العالمین تمہیں سر بلندی عطا کرے گا. لیکن تم نے اسلام کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے لیے, اپنی قوم کے لیے یہ قدم اٹھایا تو تمہیں اللہ رب العالمین اور ذلت اور پستی میں ڈال دے گا. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذبے باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. یہ شعر بھی آپ سمجھاؤ آپ, کیونکہ ہمیں نہیں آتا. زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم. بہرحال تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, اور اس کے بارے میں نے یہ بیان کیا کہ ما دمتم علی کفرکم, کہ جب تک تم جمہوریت پر قائم ہو ہمارے اور تمہارے درمیان دیر. لیکن تم جمہوریت پر بھی قائم رہو, ہم اسلام پر بھی قائم رہیں, اور ہمارا ساٹھ گاٹھ تمہارے ساتھ بھی ہو. یہ چل رہا ہے. علماء ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں. اب کیا کہا جائے ایسے علماء کو؟ عوام دیکھ رہی ہے, کیا اس کی آنکھیں بند ہیں یا پھر آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے؟ مسلک کا پردہ, فرقے کا پردہ. لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ کی صورت اتنی اچھی, ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ کی صورت اتنی اچھی, تو آپ کی باتیں بھی اس حساب سے بہت اچھی ہیں, عمل کرنے کے قابل. بتائیے صاحب یہ چل رہا ہے. تو ایسی قوم کو کامیابی و کامرانی کہاں مل سکتی ہے جس کی باغ ڈور ایسے مفتیوں کے ہاتھ میں ہو جو اسلام کو چھوڑ کر ان کو جمہوریت کا علم بلند کرنے پر مجبور کر دیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کچھ ہوں, مجھے کچھ مانتے ہو, تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے. آگے اب میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ ایسے کوئی بیان آتے ہیں تو آپ کے سامنے
آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. وہ مفتی صاحب نے 8-10 منٹ میں جو بیان کرے ہیں اس میں ایک آیت پیش نہیں کرے. میں اپنا بیان میں ایک آیت پیش کر چکا ہوں اور 2-3 آیتیں اور جلدی سے پیش کر کے اور اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت مگر آپس میں رحم دل ہیں. یہ قرآن کا بیان. مولوی کا عمل اس سے بالکل برعکس. ایک آیت اور وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 کا ایک ٹکڑا ہے کہ اور چاہیے کہ وہ کفار تم میں سختی پائیں. اب تم تو پوری طرح سے نرم ہو گئے. یہ الگ شعر ہو گیا کہ وہ حلقہ یارا تو بڑے شم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن یہ فولاد کہاں رہا؟ یہ ریت کا تودہ بن گیا، ریت کا گھروزہ بن گیا کہ جب جو چاہے جیسا چاہے اس کو مٹا دے. تمہارے اندر وہ صفات باقی نہیں رہی. اور اسی طرح سے مرتدین کے مقابلے میں جو مومنین کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے. اس میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے. اتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ان آیتوں کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لو اور آپ یہ سوچو ہاؤ کین یو جوائن. کیسے آپ جوائن کر سکتے ہو ایسی پارٹی کو جس کی بنیاد کفر اور شرک پر ہے. ایسی پارٹی کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، اس کا نافرمان ہے. مولانا صاحب تھوڑا ڈرا کرو. آپ کافر کو کافر بھی نہیں بولنا چاہیے. ہم نہیں بول سکتے صاحب. سمجھ رہے ہو آپ بھڑا اٹھا کر کے اور کافر کہہ دیتے ہو. اللہ جس کو کافر کہے ہم اس کو مومن کہیں. اللہ جس کو کافر کہے اسے ہم مومن کہیں. پوری صفات تمہارے اندر ایسی موجود ہو جو کفر پر ہو، ہم تمہیں مومن کہیں. اور چہ جائے کہ تمہارا یہ حال ہو کہ تم کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کفر پر مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہو اور ہم نشاندہی نہ کریں کہ بھئی دیکھو یار یہ ایسا ہے، قرآن ایسا کہتا ہے اور ان کا عمل ایسا ہے. بھئی ہماری بات کو بھی آپ سنو. آپ کو سننا پڑے گا. کیوں سننا آپ کو اس لیے پڑے گا کہ میں قرآن کی بات آپ کو کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک مولوی اپنا نظریہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے تو اس کو سن لے رہے ہو، لیکن میں قرآن کی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو آپ میری بات کو نہیں سن رہے. تو تھوڑا خیال رکھیں اس بات کا. اگر آپ خیال رکھیں گے اس بات کا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اچھے اور برے کے درمیان میں فرق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. جو مولوی تاویلیں پیش کرتا ہوگا وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش نہیں کرے گا. میں یہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی اور چاہتا تو تشریحات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن اس طرح سے اور زیادہ اس موضوع کو لمبا نہ ہوگا. لیکن میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھ رہا ہوں کہ آپ سنیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. نتیجے کی فکر نہ کریں. آپ ایسی کشتی پر بیٹھ گئے ہو، آپ ایک کشتی پر بیٹھ گئے ہو اور اب آپ کی کشتی سمندر میں ہے. اب آپ کی نظر پوری طرح سے ساحل پر ہونی چاہیے. آپ چلتے چلے جاؤ. راستے میں جتنے بھی حالات آئیں گے وقتی طور پر آپ ہٹ کر کے اور نکل جاؤ گے.
ابھی کاشتکاری کا زمانہ چل رہا ہے, لوگ دھان بونے والے ہیں. ایک کسان دھان بو کر دھان کو زمین میں اور پرہا لگانے کے بعد میں مطمئن نہیں بیٹھ جاتا, لیکن یہ مسلمان کا حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں مطمئن بیٹھ گیا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فصل کب ملتی ہے. آپ نے بیج تو بو دیا, آپ نے پرہا لگا دیا, پرہا لگانے کے بعد میں آپ اطمینان سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. نہیں, ایسا نہیں کرتا. ایک کسان برابر ڈیوٹی دیتا رہتا ہے کہ کہیں کچرا اگ رہا ہے تو اس کچرے کو اکھاڑ کر پھینکو, کہیں اگر کیڑا لگ رہا ہے تو کیٹ ناشک اس میں ڈالو. کیوں؟ کہ ہمیں اچھی فصل لینی ہے. لیکن یہ اسلام کا معاملہ ہے تو ارے بھیا ہونے دو نا, اپنوں کو کیا کرنا ہے. اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا تو فصل اچھی ہوگی گی, اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ کے بھروسے والے, ہاں تو چھوڑ دو اللہ کے بھروسے پر. تو یہاں پر آدمی کہتا ہے کہ کیسے چھوڑ دیں صاحب اپنی فصلوں کو اللہ کے بھروسے پر. نہیں, آپ کو پوری طرح سے نگرانی کرنی پڑے گی ایک ایک لمحے کی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم سے کچھ غلط ہو رہا, تب جا کر کے آپ 3 مہینے کے بعد میں فصل کاٹو گے. یہ مسلمان چاہتا ہے کہ تصل الذنوب الی الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابدی, کہ گناہ پر گناہ کرتے جائے اور اس کو منزل ایسی ملے جو عابدوں, زاہدوں اور متقی پرہیزگار لوگوں کی ہے. شہداء اور صالحین کی جو منزلیں ہیں وہ منزل اس کو مل جائے. لیکن یہ ممکن نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دنیاوی کام میں آپ کو جوجھنا پڑتا ہے تو اسلام لانے کے بعد میں آپ کو کیسے نہیں جوجھنا پڑے گا. یہ عشق نہیں ایسا, بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. اسلام اور کفر دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے. اسلام اور کفر دونوں ایک جگہ, کبھی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ دونوں ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں, ممکن ہی نہیں ہے. جیسے دودھ اور لیمو کی تاثیر, جیسے ہی آپ لیمو کا ایک قطرہ دودھ میں ڈالیں گے تو دودھ, آپ چاہ رہے ہو کہ لیمو کا بھی میں استعمال کر لوں اور دودھ بھی نہ پھٹے, تو بھائی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ آپ کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ تاثیر کی چیزوں کو آپ ملانا چاہتے ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ نتیجہ اچھا نکلے. یہ نتیجہ نکل کر آیا 60 سال 70 سال میں تمہارے پاس میں. سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا تم نے, لیکن ایک مرتبہ ایسے بھی تو ہو کر کے دیکھ لو جیسا اسلام تمہیں بنانا چاہتا ہے, پھر دیکھنا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, سربلندی تمہیں کو ملے گی بشرطے کہ تم مومن ہو. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین یہ علماء سو کا جو بول والا ہے اپنی زبان سے بھی کہیں کہیں کہنے لگے ہیں اب کہ ہم تو بھیا علماء سو ہیں, ہم تو کہنے لگے ہیں. بھائی اعتراف ہے تو کم سے کم چھوڑ دو اپنی بات کو اور آ جاؤ صحیح بات کی طرف. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی ہدایت دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.